السلام علیکم دوستو، میں ہوں پرویز سندھیلا۔ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں۔ دوستو، پی ڈی ایم کے 3 بڑے درمیان اچانک رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ رابطے بلاول بھٹو کی تحریک عدم اعتماد والے بیان کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر یوم یکجہتی کشمیر راولپنڈی کے بجائے آزاد کشمیر میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میسج بڑی دور تک جائے گا اور کشمیریوں کو اس سے بڑا ہمت اور حوصلہ ملے گا، اور ساتھ ہی کئی دوسرے معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اسی حوالے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر شاہد حقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی کی، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے 5 فروری کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا ہے۔ اب یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جلسہ راولپنڈی کے بجائے مظفر آباد میں ہوگا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا سابق صدر آصف علی زرداری سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں آصف زرداری نے وزیر اعظم عمران خان، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سینٹ الیکشن کے مشترکہ طور پر لڑنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی، جبکہ تحریک عدم اعتماد اور سینٹ الیکشن پر حتمی فیصلہ سربراہی اجلاس میں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں حکومت کے خلاف تحریک کی حکمت عملی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ نواز شریف سے گفتگو کے فوری بعد مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کال کی، سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ معاملات کافی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ رابطے بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے راستے جدا نہیں ہو رہے، بلکہ وہ مزید قریب ہو رہے ہیں، اور جتنے وہ قریب آ رہے ہیں حکومت کے دن اتنے ہی کم ہو رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد ہو یا استعفے ہو یا لانگ مارچ ہو، مقصد حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ صرف حکومت کو گھر بھیجنا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اس ملک سے وہ نظام ختم کرنا ہے جو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتا، جو عوام سے اپنا مینڈیٹ لے کے آئی ہوتی ہیں، عوام سے ووٹ لے کے آتی ہیں، ان کو کھل کر کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ ان کے سروں پر کوئی نہ کوئی تلوار لٹوائی رکھتی ہے۔ وہ آئی ڈونٹ نو، وہ میں اب زیادہ الفاظ یہاں پہ اس لیے نہیں لوں گا کہ پھر کچھ لوگ غصہ کر جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ لیکن ہوتا یہی ہے، کہیں نہ کہیں سے حکومت کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم کو 5 سال نہیں پورے کرنے دیے جاتے۔ کین یو بلیو دیٹ؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکا۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جس جمہوری ملک میں اس کا جو الیکٹڈ ہو کر پرائم منسٹر آتا ہے وہ اپنا وقت پورا نہ کر سکو، لیکن پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے کبھی بھی کسی بھی صورت میں 1947 سے لے کر 2021 تک آج تک یہ ریکارڈ میں نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری کر سکے، ایون کہ اس کو ایک ڈکٹیٹر بھی لے کے آیا ہو۔ لیکن ابھی لگتا ہے جس طرح یہ اتحاد جاری ہے، اتحاد کے بڑے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عوام کو میری طرح ہمیشہ بہت جلدی ہوتی ہے سڑکوں پہ نکلے مارو گھٹاؤ، نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے کسی بھی اس قسم کی تحریک کا جیسے کہ انڈیا میں چل رہی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے بڑوں پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، وہ جو سوچ رہے ہیں وہ بہتر سوچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہوگا۔ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم والے ایک ہیں، ایک پیج پر ہیں، ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں۔ اس سے بڑی اور خبر کیا ہو سکتی ہے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں ہے۔ دوستو، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک دوسری ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔